اور اس کی آیت نمبر ہے 151 151 دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 151. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کما جیسے ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں جو فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں تمہارے لیے جو قبلہ مقرر کیا یہ کس لیے کیا تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو مکمل کر دے. یہ قبلہ بیت اللہ مقرر ہونا یہ ایمان والوں کے لیے نعمت ہے. فرمایا صرف یہی نعمت نہیں بلکہ یہ اسی طرح نعمت ہے جیسے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے اندر ایک تم میں سے ایک رسول بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس جگہ آیت بھی موجود ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تم اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، اس کی تشریح بتاتا ہے اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے. وہی جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ 4 کام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھے. تو فرمایا اسی طرح جیسے قبلہ تمہارے لیے نعمت مقرر کی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر بھیج کر رسولم منکم رسولم منہم، اس نے بتایا تھا نا رسولم منہم رسولم منکم رسولم من انفسہم رسولم من انفسکم. یہ 4 طرح کی آیتیں ہیں. رسول ان میں سے، رسول تم میں سے، رسول ان کی جانوں میں سے، رسول تمہاری جانوں میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے. تو یہ کیا ہے قرآن میں اللہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے میں سے نور الگ کر کے بھیجا ہے، یہ کہیں نہیں قرآن میں، تم میں سے بھیجا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ یتلو علیکم، وہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ پڑھ کے سنائیں تمہیں، یتلو تلاوت کریں علیکم تمہارے سامنے آیاتنا ہماری آیات کی. ان کا کام کیا ہے ہماری آیات تمہیں پڑھ. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس دن بھی وضاحت کی تھی. ایک شخص بغیر سمجھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، ترجمہ نہیں جانتا، تشریح نہیں جانتا،
کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو کوئی پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے اگر پڑھتا ہے، صرف تلاوت کرتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، ہر حرف کی 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جی۔ تو قرآن کی تلاوت الگ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یزکیکم و یزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وہ پاکیزگی کیسے آئے گی، تزکیہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے وَيُعَلِّمُكُمْ، تمہیں سکھاتا ہے الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت۔ ہاں جی، اب ہے یہ کتاب سیکھنا، وہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اور تشریح سیکھنا۔ تلاوت الگ ہے، سیکھنا الگ ہے۔ تو ترجمہ سیکھنا، یعلمکم الکتاب، اور تفسیر اس کی، والحکمہ، حکمت، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ جو ہے وہ تشریح ہے اس کی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری تشریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، یہ تشریح ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اور اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، قرآن نے جیسے کہا آپ نے اس اخلاق کو اسی طرح اپنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 کام دیکھیں، یتلو علیکم آیات، اب یہ امت کے بھی ذمہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھتے رہنا، پھر اس کے ذریعے سے تزکیہ، دلوں کی رگڑائی، منجھائی، صفائی، شرک و کفر، بدعت، جہالت، رب کی نافرمانی، گناہ، اس سے اپنے دل کو پاک کرنا۔ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، ضربیں لگانا نہیں، کرنٹ لگانا نہیں، ہو نہیں، چلے مراقبے مکاشفے نہیں، اس کے لیے کتاب اور حکمت، قرآن اور صحیح احادیث کا علم حاصل کرنا، اس سے ذریعے مسئلے کا پتہ ہوگا تو رب کی نافرمانی سے بچے گا، یا مسئلے کا ہی پتہ نہیں تو کیسے بچے گا؟ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما، ایسی باتیں جو لم تکونو، نہیں ہو تم، تعلمون، جانتے، جو باتیں تم نہیں جانتے تھے۔ جنت کا پتہ تھا، جہنم کا پتہ تھا، حشر کے میدان کا پتہ تھا، قبر میں کیا ہوگا پتہ تھا، پچھلی قوموں کے حالات، اللہ اکبر، جو حقیقت کے اندر پتہ ہے، آگے کی جو پیشین گوئیاں کی پتہ نہیں تھا پتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہ باتیں سکھائیں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر جو ہیں وہ امت کا استاد ہوتا ہے، اور استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ امت کے استاد ہیں، مزکی ہے، معلم ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی رسول کا کام صرف کیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آگے پہنچا دینا بس، جس طرح کہ ڈاکیے کا کام ہوتا ہے نعوذ باللہ قاصد کا، اسی طرح ان کا بھی یہی کام ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کی وضاحت کی ہے، اور لوگوں کو تربیت، تعلیم و تزکیہ کیا اس کا۔ اللہ اکبر، امت کے استاد ہے وہ، صرف نعوذ باللہ کوئی قاصد اور ڈاکیے نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، اب آ گئی، اچھا اب اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ تبدیل کر دیا، یہ نعمت پوری کر دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آگے کی آیات میں اس امت مسلمہ کو، جس کو یہ انعام ملا حافظ غفران صاحب، اس امت مسلمہ کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ملی ہے اس کو نبھانے کا طریقہ بتایا۔ اس کو کیسے نبھاؤ گے تم؟ مشکلات آئیں گی، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھری راہ ہے۔ جن پیغمبر کا کلمہ پڑھو، جب انہیں پتھر پڑیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ جب ان پر اوجریں ڈالی گئیں، گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، تان و تشنی ہوئی، فتوے بازی ہوئی، ہجرتیں کرنی پڑی، دندان مبارک زخمی ہوئے، شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، لو لہان ہوئے، تو کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اب آگے کی جتنی آیات اس میں کیا ہے، امت مسلمہ کو رہنمائی دی، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ تم پر ذمہ داری آئی ہے خیال کرنا، بنی اسرائیل کا والا حال نہ کرنا۔ ان کو ملی تھی، وہ ناکام ہو گئے، ان سے یہ اعزاز چھن گیا، تمہیں ملا ہے۔ اگر تم ویسے کرو گے پھر سزائیں بھی دیکھ لو، جیسے ان کو ملی تمہیں بھی ملیں گی۔ تو اللہ سبحانہ نے پہلی بات بتائی فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو، رب کو نہیں بھولنا۔ کیا؟ رب کو نہیں بھولنا، مجھے یاد رکھو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم جب میرے احکامات کو یاد رکھو گے، عمل کرو گے، تو میں بھی انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میری مانو، میں تمہاری مانوں۔ یہی بات بنی اسرائیل کو کہی تھی، اوفو بھی آدھی اوفی بھی آدھی کو، تو میرے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا۔
یا بھی فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو تنہائی میں، میں تمہیں، تم دل میں یاد کرو میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو مجمع کے اندر، میں تم سے بہتر مجمع ملا اعلیٰ فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم ایک بالش میری طرف آؤ گے تو میں 2 بالش آؤں گا، ہاں جی، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تمہارے آگے حرکت تمہیں کرنی پڑے گی، حرکت میں برکت ہے، ہاں جی، تو آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، برکت ڈالنا میرا کام ہے۔ تو فذکرونی اذکر، لوگوں نے کہا بس تسبیح اٹھاؤ، ہاں جی، ضربیں لگاؤ دل پر، یہی ذکر ہے۔ یہ ذکر 3 طرح کا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ سب سے آخری حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، ہاں جی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، میزان میں بڑا وزن ہے ان کا، اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور فرشتوں کی تسبیح بھی یہی ہے، یاد رکھیں، فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ عرش اٹھانے والے فرشتے، عرش کا طواف کرنے والے فرشتے، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے، وہ یہی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، ہاں جی، اتنے اعلیٰ ترین ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہیں۔ اپنی طرف سے جو جتنی مرضی ذکر کرتا رہے، جو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے نکلے، ان جیسی برکت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، ہاں جی۔ دوسرا یہ بات کہ اللہ 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 کا ذکر، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے نا، ہاں جی۔ اب میں کہوں جی عبد المالک عبد المالک عبد المالک عبد المالک، اور مجھے کہے، میں کہوں جی جی بات بتائیں جی کیا مسئلہ ہے؟ عبد المالک عبد المالک عبد، اور جی ہے کیا؟ عبد المالک عبد المالک، اور جی مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ عبد المالک عبد المالک۔ یہ عزت کر رہے ہیں بےزتی کر رہے ہیں؟ بےزتی ہے نا، ہاں جی۔ اللہ 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 کا، ہاں جی میرا بندہ کیا بات ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اور ہے کیا تجھے مسئلہ؟ اللہ اللہ اللہ، اور بتا تو صحیح کچھ؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ عزت کر رہے ہیں بےزتی کر رہے ہیں؟ جتنے ذکر اذکار ہیں ان میں یا اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے یا اس سے کچھ مانگا گیا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے تعریف ہوئی ہے اس کی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے میں کام شروع کرتا ہوں، یہ اسے مانگا۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، مانگا گیا اسے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، ہاں جی۔ اسی طرح سے سبحان اللہ، ہاں جی، اس کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ تو جتنے بھی ذکر اذکار ہیں ان میں یا اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے، بامقصد بات ہے نا۔ لیکن اللہ 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 اللہ، دل چالو کرو، دل چالو ہے، جس دن ہاتھ رکھ کے دیکھو، جس دن رک گیا وہ آخری دن ہوگا، تو پہلے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایک تو ہے زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا، جو مسنون کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ پڑھنا۔ اتنے وظیفے ہیں ان کو یاد نہیں کر سکتے، دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریعت کے احکامات کو یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا حکم ہے، کون سی دعا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جی، اور سواری پر بیٹھتے ہوئے کیا کرنا ہے، سواری سے اترتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا دعا ہے، اسی طرح سے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی دعا ہے، بازار میں جانے کی بھی دعا ہے، خرید و فروخت کی بھی دعا ہے، پیارے سے کوئی پیارے دعائیں، اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سنن مسلم میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بھیجی تھی آپ کو، سنن مسلم ایپ ہے، ہاں جی، بڑی بہترین، اس کے اندر موجود ہیں سارے دعائیں، ہاں جی، صحیح سند کے ساتھ، آپ اس کو یاد کریں، اتنی اعلیٰ دعائیں ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر دلہا کو مبارکباد دینے کے لیے، اللہ اکبر ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے سب دعائیں ہیں، یہ بھی ذکر ہے، ان دعاؤں کو سر کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے حکموں کی فرمانبرداری کرو میں بھی تمہارے اوپر انعامات دوں گا، جب تم میری مانو گے میں تمہارا۔ اور امریکہ کہتا ہے ہاں جی تم میری مانو، قرضے بھی دوں گا پرزے بھی دوں گا، نہیں مانو گے تو یہ سزا دوں گا۔ تو جو رب پوری کائنات کے خزانوں کے مالک رب کی مانے، رب خالی بھیج دے گا۔ تو ذکر کرنے اللہ اکبر اس رب کا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔
شکر کتنی قسم کا بتایا تھا؟ 3 قسم کا، قولی، قلبی اور فعلی۔ قلبی، دل سے اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے اوپر جتنے احسان ہیں صرف میرے اکیلے رب کے ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ چاہے مجھے پلائیں سکندر صاحب، ان کے سامنے میں قربانی صاحب کا شکریہ ادا کروں، بہت شکریہ جی، آپ کے دل میں آئے گا کہ نہیں؟ چاہے میں نے پلائی، شکریہ ان کا ادا کر رہا ہے۔ پیدا رب نے کیا، جھکے کسی اور کے آگے، کھلائے پلا رب اور دیگیں چڑھیں کسی اور کے نام کی، تو رب کو غصہ نہیں آئے گا؟ مثال دیا کہ تو خوددار باپ کا، غیور باپ کا بیٹا کسی سے کہ انکل دینا 10 روپے، کتنا غصہ آتا ہے اس کو، اور میں نے کس چیز کی کمی رکھی ہے تجھے، میری ناک کٹوا دی، لوگ کیا کہیں گے اس کا باپ اس کو نہیں دیتا۔ جو رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، اس کا مطلب ہے رب پر ایمان ختم ہو گیا اس کا۔ یہ کہے گا نا کہ رب نہیں دیتا اور اب میرے در پر ہے، یہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہے؟ شکر قلبی کہ میرے اوپر جتنے احسان ہیں میرے رب کے، دل سے تسلیم کریں، اور پھر قولی، زبان سے بھی کوئی پوچھے تعریفوں کے ڈھیر لگا دے، میرے رب کے میرے اوپر بڑے کرم اور احسان ہیں، اس نے بڑا کرم کیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بڑا۔ اور شکر فعلی، جس رب کے احسانات کو دل سے مانگتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے ایک ایک جگہ، اس رب کے پھر شکرانے کے طور پر اس کے حکم کی فرما برداری کرے کہ دیکھو میں پھر اس کی ناشکری نہیں کر رہا۔ کیوں؟ پیدا اس نے کیا، جھکوں اور کے آگے کیوں؟ ہاتھ اس نے دیا دوسرے کے آگے پھیلاؤں کیوں؟ آنکھ اس نے دی رلاؤں دوسروں کے آگے کیوں؟ پیشانی اس نے دی جھکاؤں دوسروں کے آگے کیوں؟ زبان اس نے دی ورد وظیفہ اس کا ہو دوسروں کے نعرے کیوں؟ تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ نہیں کہ رب کو تسبیح لے کر ہمارا ذکر کر رہا ہے، اس طرح یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تم میرے احکامات کی فرمانبرداری کرو، میں انعامات میں تمہارے اوپر، تم میرا تذکرہ کرو گے، میں فرشتوں کے ملا عالم میں تمہارا تذکرہ کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے زمین پر کچھ ایسے ہیں جو ذکر والی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، ذکر سے مراد کیا؟ تذکرہ ہو، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو۔ جب وہ مجلس کو پا لیتے ہیں، اب یہاں پر اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، مجلس کو پا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ مل گئے وہ جن کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا تک وہ ان کے اوپر پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں حدیث میں کہ جب کہ رب خوب جانتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ فرشتے رپورٹ دیں تو رب کو پتا ہے ورنہ نہیں، انٹیلیجنس ادارے CID والے حکمران کو رپورٹ دیں تو پتا چلا ہے ورنہ پتہ ہی نہیں، رب ایسا نہیں ہے۔ وہاں حدیث میں الفاظ ہیں فرشتوں سے پوچھتا ہے جب کہ رب خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، اللہ وہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری باتیں بیان کر رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے اللہ اور زیادہ ذکر کرتے۔ اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اچھا جنت دیکھی انہوں نے؟ اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے اللہ اور تیرا زیادہ سوال کرتے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ، جہنم دیکھی انہوں نے؟ اللہ نہیں دیکھی انہوں نے، اگر دیکھ لیتے اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے اور زیادہ ڈرتے تجھ سے۔ اچھا اب تم گواہ رہو، جتنے وہاں پر موجود تھے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ وہ کہتے ہیں فرشتے، اللہ ایک آدمی آیا تھا اس مجلس میں کسی کام کے لیے، گرمانی صاحب چابی دینا، اور پھر وہ چلا گیا، مثال دے رہا ہوں کسی کو دیکھنے آیا تھا کہ وہ بیٹھا ہے یہاں نہیں بیٹھا، اور پھر چلا گیا۔ فرشتوں کہ اللہ ایک آدمی ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی بابرکت مجلس ہے جو اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آیا اللہ نے اس کو بھی رنگ دیا۔ یہ ہے تذکرہ۔ اب ذکر کو لگا دیا، ہو کی ضرب میں، لا کی گنڈی رکھو ناپ پر، الہ کو بٹھاؤ دماغ پر، اللہ کی ضرب لگاؤ دل پر، اس جگہ جہاں مرشد نے انگلی رکھ کے نشان لگایا تھا اب وہ ضربیں چل پڑی، سر مار مار کے اللہ اکبر ذکر کرنا، ایک سانس میں 200 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر، وہ اب یہ طریقہ، حالانکہ اس کا مراد یہ نہیں ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، استعینوا تعاون سے ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو تعاون طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، با ہے سببیہ، صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نماز جو پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے نا، صرف تیری ہی بات کرتا ہوں کہتا رہوں گا، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں مدد۔ یہ بتا لوگوں نے کیا دیکھو جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، بھائی کیا دلیل ہے؟ یہ ہے جو قرآن کا جو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں۔ حدیث درس تو ہوا، ترجمہ تو کیا، تشریح تو کی، لیکن کیا کی؟ وہ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو صبر ایک عمل ہے اور نماز بھی ایک عمل ہے، اور عمل جو ہے وہ مخلوق ہے، لہذا دیکھو مخلوق سے مدد مانگنا ثابت ہو گیا، اور مخلوق میں ساری اعلیٰ ترین ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگنا جائے۔ کتوں دی ٹوریں دے کت پہنچ گئے، یہ ہے ڈنڈی مارنا۔ صبر کسی شخص کا نام ہے، نماز کسی آدمی کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے، صبر ایک عمل کا نام ہے۔ صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد اللہ سے مانگو، یہ ہے معنی اس کا۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے یہ وہ چیز بتائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس پر عمل کرنے سے شرک کے دروازے بند ہو جاتے۔ اولاد نہیں ہے، صبر، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ روزی روٹی میں تنگی ہے، صبر، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، صلاۃ حاجت پڑھو۔ ہاں جی، بیماری ہے، شفا چاہیے، صبر، اللہ تعالیٰ سے مدد، پہلا کام صبر ہے۔ ہاں جی، اسی طرح سے کوئی بھی پریشانی تکلیف ہے، پہلا کام صبر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ماتم نہیں کہا، نوحہ نہیں کہا، گلے شکوے نہیں کہا، صبر۔ ہاں جی، صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد، صبر نہیں کیا اور یہ اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں، اچھا اب وہ لال جھنڈے والی، پیلے جھنڈے والی، یار ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو، کھلا دروازہ شرک کا کہ نہیں؟ جب پتہ ہے در ہے ہی ایک۔ 1991 میں جب میں قرآن حدیث کی طرف آیا، ہاں جی، پتہ چلا، اور اس سے پہلے میں خود تعویذ دیتا تھا، ہاں جی، لیکن میں لاہور میں تھا، لاہور سے آیا گھر، میرا بیٹا تھا، 6 مہینے کی عمر ہوگی، اطال حسیب، ہاں جی، یہ اطال حسیب تقریباً 6 مہینے کا ہوگا۔ تو میرے والد صاحب، اس کو بخار تھا، میرے والد صاحب تعویذ دیتے تھے بخار کا، تو اس کے گلے میں بخار والا تعویذ ڈالا ہوا تھا، میں نے آ کر کاٹ دیا۔ گھر والی کہنے لگی دیکھو جی وہ بخار والا تعویذ ہے، آپ کے ابو نے دیا ہے۔ میں نے کہا جو بھی ہے، مرتا مر جائے لیکن تعویذ نہیں پہننا۔ الحمدللہ اس کے بعد ہاں جی بیوی کا بھی ایمان پختہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ واقعی تعویذ ہٹایا، اللہ نے شفا بھی دے دیا۔ میں نے کہا میں خود جب مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا چھوڑ دیا۔ دم کرنا ثابت ہے سنت سے، لیکن تعویذ، اور اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں جتنے بڑے بڑے تعویذ دینے والے ہیں، چیلنج ان سب کو، اس بڑا اثر والا تعویذ، بڑا اللہ اکبر، لیکن جب جس بیماری میں دوسروں کو تعویذ دیتے ہیں اس بیماری میں خود کبھی نہیں پہنیں گے۔ عبدالرحمان صاحب خود کیوں نہیں پہنتے؟ ڈاکٹر جو دوسروں کو دوائی دے رہا ہے، مریض کو جب بیمار ہوتا ہے تو خود بھی دوائی استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ حکیم صاحب دوسروں کو جو ہاں جی کشتے اور اللہ اکبر ہاں جی شربت اور عرقیات اور مرکبات و مفردات دے رہے ہوتے ہیں، بیماری میں خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہوٹل والا جو کھانا پکا کر بیچ رہا ہے، بھوک لگتی ہے تو خود بھی تباخی بوٹیاں چن چن کے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو تعویذ بڑا پر اثر ہے، تو تعویذ دینے والا خود کیوں نہیں پہنتا؟ آج تک کسی کو نہیں دیکھا اسے خود پہنا ہو۔ جس کو مطلب ہے دال میں کالا ہے یا ساری دال کالی ہے؟ ساری دال کالی، یہ کاروبار ہے یہ۔ تو اب کیا ہے؟ صبر اور نماز یہ دروازہ شرک کا بند کرتے ہیں، نہیں کرو گے شرک کا دروازہ کھلتا رہے گا۔ بس ایک ہی در ہے، جتنی عظمت ہے اللہ سے دعا کریں، التجا کریں، عاجزی کریں، اللہ اکبر۔ ہاں جی، میرے بیٹے کو بخار ہوا، دوائیں کر کر کے تھک گئے، اطال حسیب کو کمزور ہوتا چلا گیا، وہ ڈاکٹر، وہ حکیم، وہ کرام، یہ کر کر کے آخر تاجر ترام اٹھا۔ تو جیسے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جی کہ وہ سپریم کورٹ کھلی ہوتی ہے، رب سے مانگو، تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر،
یہ اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمات پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سے مانگو جو اللہ. تو میں نے پتا کیا کیا, آسمان گیا ایسے ہاتھ, یا اللہ اب تو بس کر, امتحان بند کر, کلمات پڑھ کے ایسے کر کے, یہ عاجزی ہے نا جی, کر کے اسے ایسے الحمدللہ اسی دن شام کو اس کو اللہ نے شفا دے دی اور پھر نہیں ہوا بخار. حالانکہ اس سے پہلے نشتر یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ, اس کے ڈاکٹر تو ان کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ, حکیم صاحب کی دوائی اس کی دوائی اس کی دوائی. اللہ نے سورہ میانی وہ جو رمضان شاہ بیٹھا جی فلاں بیٹھا ہے فلاں, سارے گھوم گھام کے رشید آباد کا ڈاکٹر فلاں, کوئی فرق نہیں پڑا. یہ کیا ہے, مانگو تو صحیح, امتحان آتا ہے آج ہی آتی ہے تو آج ہی ان کا ساری, اس کے سوا اور کوئی حل نہیں کہ اللہ در تیرا ہی اور تو کوئی ہے نہیں, دنیا کیا کہیں گی. اللہ اکبر. مجھے کمر کی تکلیف تھی 2012 میں, اللہ نے عمرے کی توفیق دی, وہاں گیا بیت اللہ میں دعائیں کی, لیکن جی وہ جیسے کوئی کمر کے درد سے ان بیلنس ہو کر چل رہا ہے, اس طرح چلتے رہے کیونکہ اے سی اے سی اے سی اے سی موافق نہیں مجھے. اچھا بہرحال وہاں پہ جب جدہ ایئرپورٹ پہنچے واپسی پر, میں نے کہا یا اللہ پاکستان جاؤں گا, لوگ کہیں گے عبد المالک دوسروں کو دعوت دیتا ہے, اللہ کے گھر میں شفا ملتی ہے, اللہ میں اب گیا, وہ کہیں گے تو پھر ابھی اسی طرح ہے, تو جو آرام نے یقین جانے پاکستان قدم رکھتے اللہ نے شفا دے. مانگو تو صحیح. تو امتحان آتا ہے, یہ نہیں کہ امتحان انبیاء علیہ السلام پر آئے, لیکن یہ ذہن میں رکھے در ایک ہی ہے بس, اور ہے نہیں. صبر نہیں کرے گا ادھر ادھر جائے گا گیا, یہ امتحان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ماتم کرنے, پورے قرآن میں ایک آیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الماتمین, جی نوحہ بین ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے, نہیں, صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا, اس راہ میں جان بھی جا سکتی ہے. یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہیں نا کہ اگر تمہیں ذمہ داری ملی ہے تو تکلیفیں آئیں گی, تو پہلا یہ کہ میرے حکموں کو یاد رکھنا ہے, میرا شکر ادا کرتے رہنا ہے, جب بھی کوئی تکلیف پریشانی ہے تو صبر کرنا ہے. یہ ہدایات دی جا رہی امت مسلمہ کو جی, اور نماز پڑھ کے رب سے مدد مانگنی ہے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کا معنی تکلیفوں پر صبر بھی ہے, گناہ کھینچے گا اپنی طرف اس پر صبر بھی ہے, نہیں جانا میں نے, حرام ہے یہ جی, رب نے جب اجازت نہیں دی میں کیوں جاؤں اس طرف جی. اور استقامت بھی ہے, لوگ تانے دیں گے او جی آج کل کوئی حالات ہیں, آج کل کوئی ماحول ہے, یہ کوئی اللہ اکبر اس معاشرے کے اندر آج کل تو یہ عجیب سا لگے گا, کہتا ہے نہیں جو بھی ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ بھی صبر ہے, ڈٹے رہنا, ثابت قدمی. اب اس میں جان بھی جا سکتی ہے, اگر جان چلی جائے یہ کہنا جی کیا پایا اس نے, فرمایا ولا تقولوا, نہ کہو لمن ان لوگوں کو جو یقتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اموات, ان کو مردہ نہ کہو. کیوں؟ موت ایک ایسا لفظ ہے, اصل میں تو موت نفرت والی چیز ہے ہی نہیں. زندگی کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. برے تو ہونے ہیں لیکن اچھے کون کرتا ہے. دیکھو نا رب کا کلام دیکھو نا, یہ نہیں کہا کہ دیکھتا ہوں کہ تم میں سے گناہ سے کون بچتا ہے, وہ تو آنا ہے, شیطان اڑنگا ڈالنا ہے. غلطی ہوگی معافی مانگو رب سے, اللہ غلطی ہوگی معاف کر دو, معاف کر دو, یہ بھی بند کر دو. لیکن جو اچھے کام کون کرتا ہے, وعلیکم السلام, یہ کہا کتنی اعلیٰ بات ہے. اچھا اب زندگی ہے امتحان, زندگی کیا ہو گئی امتحان. جب امتحان ہے تو امتحان ختم ہو جائے خوشی ہوگی یا غمی ہوگی؟ شکر ہے امتحان ختم ہو. تو موت امتحان ختم ہونے کا نام ہے, اور محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. رب سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ موت کے ذریعے سے, اس کے علاوہ نہیں. تو اگر ایمان پختہ ہے تو وہ موت سے نفرت نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے خودکشی حرام ہے لہذا وہ تو جائز نہیں, لیکن میں صبر نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگتا رہوں گا. اچھا لیکن عام روٹین میں لوگوں کی نظر میں موت کیا ہے؟
حوصلے کو توڑنے والی چیز ہے. وہ مر گیا یار اللہ کا نام مانو, موت کا نام, اس خوشی والی مجلس میں آپ موت کا نام منہ سے کوئی اچھی بات نکالو, حالانکہ یہ حقیقت ہے موت. ابھی فون آیا جی, جا رہے تھے ہمارے رشتے دار, جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا, 2 فوت ہو گئے, 2 سیریس حالت ہے, اسپتال کے اندر ہیں. مقصد کیا ہے؟ لگے لمحے کو پتہ ہے, موت کو ہر وقت یاد رکھیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے, وصیت کرنی ہے, فلاں کا قرضہ لین دین پورا ایسا معاملہ ہے, تو ایک رات گزرنے سے پہلے وصیت لکھ کر رکھے اپنے پاس. کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ گیا, بھائی ابھی تو بیٹھا تھا, ابھی تو ملا ہے, ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ موت جو ہے ہاں جی آئی اور قتل ہوئے اللہ کی راہ میں. لیکن لوگوں نے کیا کہا, او جی مر گیا کیا پایا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ نہ کہو, بلکہ احیاء, وہ زندہ ہیں. اللہ زندہ ہیں, یہ تو ہمارے سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے اس کی, بچے رو رہے ہیں اس کے, بیوہ رو رہی ہے اس کی. فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہیں, لیکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں وہ کیسی زندگی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا عند ربہم یرزقون, رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, وہ جنت والی زندگی ہے. شہید پر قبر کا پیریڈ معاف ہے, شہید ہوتے سیدھا جنت میں. لیکن بیوی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, احکام میت والے لاگو ہوں گے, جنازہ پڑا ہے, غسل دیا ہے ہاں جی, اور دفن کیا جائے گا. یہ نہیں کہ زندہ ہے اس کو کیوں دفن کریں جی, احکام میت. لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اس نے اعلیٰ ہاں جی مشن کے لیے جان دی. لیکن قتل ہو, آخری سانس لے رہا ہے, اس کو کہیں گے شہید ہے؟ تو اس لیے کیا ہے, قتل ہوگا تو شہید ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان لوگوں کو, یہاں پر فرمایا مردہ کہو نا, دوسری جگہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو, وہ رب کے پاس زندہ ہے. تو فرمایا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اچھا جب جان تک دینی پڑی تمہیں تو گھبرانا نہیں, ایسی زندگی ملے گی کہ جس کا شعور نہیں ہے تمہیں, جنت کی زندگی اعلیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ڈرنا نہیں اس سے, آزمائشوں سے. جو بھی ایمان لائے گا اس کو یہ 5 پیپر دینے پڑیں گے. اب گن لیں کتنے پیپر دے چکے ہیں, کتنے باقی رہتے ہیں. اگر پورے ہو گئے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر کوئی پورے نہیں ہوئے تو تیار رہیں, اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ضرور ہم تمہیں اب آزمائیں گے. نون مشدد تاکید کا, ضرور پکی بات ہے. بشیء, کچھ نہ کچھ, یہ شکر ہے کچھ نہ کچھ کہا, سارا نہیں کہا. من الخوف, پہلا پیپر ڈر. برادری کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, افسر کیا کہے گا, ماحول ہی نہیں ہے. لوگ کیا کہیں, ہے نہیں ڈر, وہ لوگ مانتے نہیں جی, یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں, عجیب ہے. یہ خوف, یہ پہلا پرچہ. اچھا دوسرا پرچہ والجوع, بھوک. پہلے تو کمائی تھی 2 نمبر کی, کھلے کھابے تھے, اب جب 2 نمبری چھوڑی, ظاہر بات ہے روزی تنگ ہو گئی ہے, نوکری چھوٹ گئی ہے, کام چھوڑنا پڑا ہے, اب چٹنی پر گزارا ہے. اور میں آزما رہا ہوں. کتنے ہو گئے پیپر, 2. تیسرا ونقص من الاموال, مالوں کا نقصان. نقص نقصان, من اموال, مالوں کا, مال کا نقصان. اچھا بھلا کاروبار تھا, جیسے دین پر عمل کیا, 2 نمبری چھوڑی, اب 2 نمبر مال میں تو نفع زیادہ ہے, 1 نمبر میں نفع کم ہے. اب بکری گھٹ گئی, آمدنی کم ہو گئی ہے جی. اب لوگ کہتے ہیں ہاں جی 2 نمبر کام کرو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. وہ کہتا ہے نہیں. اللہ اکبر. ونقص من الاموال, جی مالوں کا نقصان. کتنا پیپر ہو گئے, 3. والانفس, جان بھی جا سکتی ہے, ایکسیڈنٹ, بیماری, دکھ درد تکلیف یہ آ گئی, اب پیپر ہے یہ ہاں جی. 5واں پیپر والثمرات, پھلوں کا نقصان. اولاد بھی ہے, پھل انسان کا ہاں جی, اور باغ کھیت کھلیان فصلیں ولی اجناس, ان کا نقصان. یہ 5 پیپر دینے پڑیں گے. یہاں فرمایا وبشر
بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں الصابرین، ڈٹے رہنے والوں کو. میں نے دیے 5 پیپر. جب میں اس لائن پر آیا نا 1991 کی بات ہے، 5 پیپر دیے. بھوک بھی آئی، ہاں جی، کریانے کی دکان 4 سال چلائی میں نے، جنرل سٹور، ہاں جی، اچھا بھلا کام سب کچھ تھا. جب دین کی سمجھ آئی چھوڑ کر گئے، والد صاحب سے کرایا چھوا چلے گئے. 2 بیٹیاں اور تقریباً 2 ماہ کا بیٹا، ہاں جی، جو شادی شدہ تھا، بیوی بچے چھوڑ گیا. ہجرت کی. اچھا، اللہ کا وعدہ ہے ہجرت کرو گے اللہ برکت ڈالے گا. جی چلے جائے. اب اس عرصے کے اندر بھوک آئی، لمبا واقعہ ہے جی، اور اس میں کراچی ریلوے اسٹیشن پر، یعنی جیب میں پیسے نہیں تھے، بغیر ٹکٹ سوار ہو، کراچی ریلوے اسٹیشن پر چلتی گاڑی سے نیچے پلیٹ فارم پر اترا، بھی آہستہ ہے جی، کلاباز یہ زمین پر گرا اور اللہ نے بچایا نیچے بوگیوں کے ویلوں کے نیچے آنے سے. ہاں جی، انفس وہ امتحان بھی دیا ہے. ہاں جی، منوڑا اور کماڑی وہاں پر، ہاں جی، جوڑیاں بازار سے، ہاں جی، بھنے ہوئے چنے اور پاپ کارن لے کر پیک کر کے وہاں عبد المالک بیچ رہا تھا. وہ بھی وقت مجھے یاد ہے. ہاں جی، چنے والا، ہاں جی، یہ کر رہے تھے. وہ پیپر بھی دیا ہے. ہاں جی، تو خوف بھی، بھوک بھی، نقصان مال کا بھی، اور اس کے بعد جان کا بھی، اور ثمرات پھلوں کا، یہ سارے پیپر الحمدللہ دیے ہیں. ہاں جی، یہ اللہ نے کرم کیا. ہاں جی، اور اس کے بعد اللہ نے برکت ڈالی الحمدللہ. تو کیا ہے، فرمایا جو ڈٹا رہا اس کے لیے خوشخبری. اچھا اے اللہ ٹھیک ہے آزمائشیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں، انسان ہیں. فرمایا الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، طریقہ بھی بتایا ہے، دیکھیں نا، رہنمائی بھی ساتھ، یہ آئے گا لیکن تم نے ایسے کرنا ہے، یہ کام آئے گا لیکن ایسے کرنا ہے. یہ ہے نا رب. الذین، وہ لوگ، اصابتہم، کہ پہنچے ان کو مصیبتوں، کوئی مصیبت. جو ایمان والے ہیں ان کو جب کوئی تکلیف مصیبت آئے پر قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ. یہ تکلیف آئی ہے نا، یہ تکلیف کیا، میں تو خود اللہ کا ہوں، میں تو خود اپنی جان کا مالک نہیں، میں اپنے مال کا مالک نہیں، میں صلاحیتوں کا مالک نہیں. یہ اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. انا للہ و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے، اسی کی طرف تو ہم نے پلٹ کر جانا. تکلیف دور ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے انا للہ و راجعون رکھا ہوا ہے صرف کسی کی فوتگی کی اطلاع سننے پر. حالانکہ کوئی بھی تکلیف مصیبت ہے، بجلی چلی گئی انا للہ، کوئی چیز کھو گئی انا للہ و راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ چیز ملنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، نہیں تو کلمات پڑھنے کا اجر و ثواب تو ملے گا نا. ہو سکتا ہے اسے بہتر چیز اللہ عطا کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، مہربانی ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جو یہ 5 پیپر دیں ان پر رب کی طرف سے مہربانیاں آئیں گی. یہ پروموشن ٹیسٹ ہے نا، یہ 5 پیپر ہیں، تو جب دیے تو ان پر رب کی مہربانی آئے گی. ورحمہ، اور رحمتیں آئیں گی. واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، ہدایت پائے ہوئے، ان کو ہدایت مل گئی. ہاں اس بٹھی میں سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد جا کر یہ ساری ہدایت دیا. اس کے اوپر ایک مثال دی، فرمایا ان، بے شک، الصفا، صفا، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے شعار میں سے ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بات ہو رہی تھی مصیبتوں کی، تکلیفوں کی، آزمائشوں کی، آگے صفا مروہ پر. صفا مروہ بھی تو آزمائش ہے نا. یہ قرآن آیتوں کا آیتوں سے لنک ہے، جڑا ہوا ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. صفا مروہ وہ جگہ جہاں اما ہاجرہ سلام علیہا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے تلاش کے میں اللہ کو صفا پہ چڑھی، مروہ پہ آئیں. اللہ کی بندی تھی نا، اللہ کے پیغمبر کی گھر والی ہے نا، ان کی اہل بیت ہے نا. لیکن ان پر جب آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ رب کا دامن چھوڑا. کہاں مصر کے شاہی محل میں پلنے والی، اور کہاں ویرانے کے اندر آ کر بیٹھی. یہ نہیں کہا میں تو شاہی محل میں رہنے والی ہاں جی، اور لونڈی غلام میرے آگے، اللہ اکبر، ہاں جی، اور اتنے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، وہ ساری میری خدمت، شاہی محل اعزاز، اور مجھے یہاں ویرانے میں لا کر رکھ دیا. نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم اسلام چلے، شہزادی تھی. ہاں جی، انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے صفا پہاڑی پر چڑھی،
پانی کی تلاش کے لیے. ایک شہزادی پانی تلاش کر رہی ہے اور یہ جس سے بیتتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. پھر 1 کلومیٹر مروا، پھر 1 کلومیٹر 7 کلومیٹر سفر بنتا ہے. اور اب تو پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، فرش پلین ہے. اس وقت تو ٹیڑھے میڑھے تھے نا. اور مکہ کی گرمی بھی حاجی سے پوچھیں، عمرے والے سے پوچھیں، وہاں رہنے والے سے پوچھیں کیسی گرمی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یہ صفا اور مروہ آئی آزمائش ان پر، یہ بھی اللہ کے شعار میں سے ہیں. اب یہ تھا کہ مشرکین نے صفا پہاڑی کے اوپر بیت اللہ میں 2 آدمیوں نے، ایک اصاف اور اساف اور نائلہ عورت تھی، اساف مرد تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ ان دونوں نے بدکاری کی، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. اس دور کے لوگوں نے ایک کا پتھر کا مجسمہ جو ہے وہ رکھ دیا صفا پہاڑی پر، دوسرے کا رکھ دیا مروہ پر، تاکہ لوگ آئیں عبرت پکڑیں گے. اگلی نسلوں نے کہا یہ بھی پہنچے سرکار ہے. اس دور کے ہیر رانجھا تھے، وہ ہیر جو کھیڑوں کی طرف شادی ہوئی جس کی، اور وہ رانجھا کے ساتھ نکل بھاگی اور ایک ہی قبر کے اندر دونوں کو سلا دیا. اور قبر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت ہیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رانجھا رحمۃ اللہ علیہ. اور اوپر گنبد ہے، گنبد کے اوپر چھت وہ نہیں ہے. جو مقبرہ ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے، گنبد نہیں ہے. اور بارش اندر نہیں جاتی. جی فرمانے صاحب بارش اندر نہیں جاتی. اب لوگوں نے کہا دیکھو جی ان کی کرامت، گنبد نہیں ہے لیکن بارش ان کی قبر پر نہیں آتی. انہوں نے کرامت بنایا. اللہ والے نے کہا بارش اللہ کی رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی کمر سے کپڑا مبارک ہٹا کر کمر کے اوپر وہ چند بوندے لیتے کہ اللہ کی رحمت ہے. دعا کرتے اللہم سیبا نافعا، اللہ نفع دینے والی بارش پہ. تو اس کا مطلب ہے یہ تو رحمت ہے، اور رحمت ساری دنیا پر برستی ہے، ان 2 پر نہیں آتی. یہ تو رب کی پکڑ، دونوں ایک قبر میں سے ہیں. مادھو لال حسین اور مادھو لال ہندو لڑکا ایک ہی قبر میں سوئے ہیں. میلہ چلا گا ہوتا لاہور میں، اس لڑکے کا عاشق تھا. تو مشرکین عرب ان کے دور کے اندر بھی ہیر رانجھا تھے. یہ کون؟ اساف نائلہ. بت اٹھا کر رکھ دیا ادھر، اگلی نسل ہے انہوں نے پوجنا شروع کر دیا سوا. اب وہ کیا کرتے تھے؟ انصار جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اساف نائلہ وہ صفا مروہ میں صحیح نہیں کرتے تھے، وہ منات بت کی پوجا کرتے تھے. اب جب ہو گئے مسلمان تو انہوں نے کہا کہ یہ بت تو سارے ختم کر دیے، اب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، یہ صحیح کرنا، یہ تو شاید مشرکوں کا طریقہ تھا اور ہم اس پر عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں، صفا اور مروہ تو اللہ کے شعار میں سے ہیں. جیسے بیت اللہ اللہ کے شعار میں سے ہے، اور بیت اللہ میں بت رکھ دیے تو بت رکھنے کی وجہ سے کو بیت اللہ اللہ اکبر وہ اس کو ناپاکی سے صاف کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فتح مکہ کے موقع بت نکالے، تو جب بت نکال دیے تو وہ جگہ پاک ہے. تو صفا مروہ اللہ کے شعار میں سے ہے. فمن حجا، فمن اب جو شخص حج کرے البیت بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں اس کے اوپر، علیہ اس کے اوپر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کے درمیان. طواف کہتے ہیں طافا یطوف چکر لگانا. تو ان دونوں کے درمیان بیت اللہ کا طواف تو ایسے ہے لیکن ان کے درمیان ایسے ہے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن تو کہتا ہے صفا مروہ کا طواف کرو، ایسے گھومو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چکر لگا کر بتایا. کیوں جی؟ اس کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وضاحت کرے گی. اللہ نے قرآن بھیجا صاحب قرآن پر، تو فرمایا کوئی حرج نہیں. ومن تطوع جو نیکی کرے خیرن بہتر ہے، یہ نیکی کا کام ہے. یہ مشرکین نے اس جگہ کو گڑبڑ کر دیا نا، حالانکہ وہ تو اللہ کے شعار میں سے ہے. اچھا فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے صفا مروہ کا صحیح. فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکرون، اللہ اکبر وہ کیا ہے؟ قدردان ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ شاکر شکر کرنے والا، لیکن جب رب کی طرف ہے تو قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے. جو بھی نیکی کرے گا رب اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے ذرا برابر. ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ جو انزلنا ہم نے اتارا، من البینات واضح دلائل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو واضح دلائل اتارے، احکامات نازل کیے، جو ان احکامات کو چھپاتا ہے، والہدا اور ہدایت کو چھپاتا ہے، من بعد بعد اس کے، ما جو بیناہ اس پر ہم نے کھول کر واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں. اللہ نے کتاب میں حکم واضح کر دیا، ہدایت کی بات بتا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن یہودیوں نے مسئلہ چھپا دیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اللہ اکبر باتیں تھیں تورات کے اندر، اس کو چھپا دیا انہوں نے، رجم کی آیت چھپا دی انہوں نے، اسی طرح اور کتنے مسئلے چھپا دیے انہوں نے۔ آج بھی کتنے ایسے ہیں اپنا مسلک بچانے کے لیے قرآن حدیث کی باتوں کو چھپاتے ہیں کہ اس کا پتہ نہ چلے لوگوں کو۔ ہاں جی، پتہ چل گیا تو لوگ ہمیں کھائیں گے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں عربی کے حدیث کی وہ کتابیں جن کے اوپر ضبط نہیں لگی ہوئی، آؤ جی دیکھو کہ کوئی ہمیں پکڑ، ہم جو کریں گے اس بیچارے کو کیا پتا۔ ترجمے والی نہیں رکھیں گے، ترجمے والی رکھیں، لوگ کہیں گے دیکھو جناب یہ تو لکھا ہوا ہے، تو پڑھ لیں گے۔ ہم نے الحمدللہ سیاست کے ساتھ ترجمے والا رکھا ہوا ہے، آؤ جی دیکھو جی ترجمہ دیکھو، ترجمے غلطی آپ ہمیں بتاؤ۔ تو یہ ہے چھپانے کے طریقے، کس لیے؟ تاکہ میرا مسئلہ کو بچ جائے، ہاں جی ہمارا رواج بچ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ سبحانہ نے فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا لوگوں پر کتاب کے اندر واضح کر دیا، اس وضاحت کے باوجود جو لوگ چھپاتے ہیں اس حق کو، اولئک یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ انہوں لعنت کرنے والے۔ ہاں جی وہ کون ہے؟ مومن، فرشتے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی، کس سے؟ حق چھپانے سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، واصلحوا پھر اصلاح بھی کر لی، یہ شرط ہے، پہلے توبہ پھر اصلاح، پھر جو حق چھپایا تھا وہ بینوا اس کو واضح کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر کتاب لکھی تھی تو اس کے جواب میں پھر دوسری کتاب کہ میں اپنے موقع سے رجوع کرتا ہوں، درس دیا تھا، بیان دیا تھا تو اپنے موقع سے رجوع کا درس پھر دے، خطبہ دے، تقریر کرے، لوگوں کو بتائے۔ تو توبہ، اصلاح اور وضاحتی بیان دے، فاولئک یہی لوگ ہیں اتوب علیہم اللہ ان کے اوپر مہربانی کرے گا، وانا التواب اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس سے؟ توبہ سے، وماتوا اور موت آ گئی ان کو اس حال میں کہ وہم کفار، وہ کافر ہی تھے، اسی پر آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپایا انہوں نے۔ اور دوسرے جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، موت سے پہلے توبہ نہیں کی اور موت اسی حال پر آئی، اولئک یہ لوگ ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ ہی ان کو ینظرون مہلت دی جائے گی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جاؤ اور توبہ کر کے آؤ، نہ، یہ کان کھول کے سن لو۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔